अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और भारत मुतनाज़ा कश्मीर के इलाके में सन 2003 के फायरबंदी को कायम रखने पर रजामंद हो गए हैं। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया है कि वो कश्मीर के तनाज़े का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर तलाश करें। अमेरिका ने पाकिस्तान में शहरियों को हासिल मजहबी आज़ादी के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का तज़किरा करते हुए दावा किया है कि कलअदम तंजीमों से वाबस्ता अनासिर बदस्तूर मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाते रहे हैं और हुकूमत उनके खिलाफ काबिल ज़िक्र कार्रवाई करने में नाकाम रही है। कराची में जारी हीट वेव के दौरान बुध को साल सन 2018 का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है और दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में वज़ारत दाखिला के सदर दफ्तर पर बुध के रोज़ एक हमले में एक अफगान पुलिस एहलकार मौत के मुंह में चला गया। अमरीकी फौज के एक अफसर ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान के जुनूब में तालिबान रहनुमाओं के एक इज्तिमा पर रॉकेट और तोपखाने की मदद से की गई कार्रवाई में 50 तालिबान मारे गए थे। इसराइल गजा सरहद पर तशद्दुदामेज़ झड़पें उस वक्त कम हो गईं जब बुध के रोज़ फ़लस्तीनी ओहदेदारों ने कहा कि मिस्र की सालिसी में इसराइल के साथ फायरबंदी का एक मुआहिदा तय पा गया है। और इसराइली हुकूमत के एक वज़ीर ने मकामी रेडियो से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीयव में पुलिस ने बताया है कि एक रूसी सहाफ़ी अकार्दी बाबचेंको को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। और व्हाइट हाउस ने शिमाली कोरिया की हुकूमत के एक आला ओहदेदार के दौरे अमरीका की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ मेहमान रहनुमा से मुज़ाकरात करेंगे। ये थीं शह सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे के बाद। और तफसील के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। सबसे पहले पाकिस्तान और भारत उस फायरबंदी पर रजामंद हो गए हैं जो सन 2003 में कायम की गई थी और इनके मुज़ाकरात हुए हैं हॉटलाइन पर। तो इसके बारे में कुछ तफसीलात हैं आपके पास? जी, दोनों ममालिक के दरमियान खास तौर पर गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान जो फायरिंग गोलाबारी की वाक़यात हैं उनमें खासा इजाफा हुआ और दर्जनों अफराद हलाक हुए, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ, जिसमें इस बात पर इत्तफाक किया गया कि 2003 में तय पाने वाला फायरबंदी मुआहिदा जो है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि अगर सूरत हाल किसी मौके पर कशीदा होती है तो जो मौजूदा इलाकाई कमांडर हैं वो मामूल के मुताबिक राब्ता करें और इस सूरत हाल और यह तनाव की में कमी के लिए कोशिशें करें। वाज़ेह है कि ये जो कशीदगी थी लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर, इसकी वजह से दोनों ही जानिब हजारों की तादाद में खानदान या अफराद ऐसे थे जिनको महफूज इलाकों की तरफ नकल मकानी करनी पड़ी। अब ये भी इतलात हैं कि खास तौर पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो लोग इलाका छोड़कर गए थे, जब ये मुआहिदा तय पाया है और ये खबर सामने आई है कि फायरबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने अपने घरों को वापस लौटना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसी असना में चीन ने भी कहा है, दोनों मुल्कों पर जोर दिया है कि वो मुज़ाकरात के जरिए अपने इस मसले को हल करें। जी, चीन की वजारत खारजा की जो मामूल की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी जब इस हवाले से पूछा गया तो उनका यही कहना था कि कश्मीर एक ऐसा मामला है जिस पर दोनों ममालिक को इसे बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया कि यह एक दरीना मसला है और इस पर इसलिए ज़रूरी है कि बातचीत के जरिए इसकी कोई राह तलाश की जाए। खास तौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान में हाल ही में एक पाकिस्तान की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था, उस पर भारत का एतराज़ सामने आया था
پاکستان اسے مسترد کیا، لیکن آج چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے بھی جب پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے یا وہاں سے جو گزرنے والا سی پیک منصوبہ ہے، اس کی وجہ سے اس ساری صورتحال پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اب ایک خبر پہ بات کر لیتے ہیں جو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اسد درانی کو، جو سابق سربراہ تھے ISI کے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، تو یہ کیا جی تفصیلات ہیں؟ جی، پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور متعلقہ حکام، جس میں خاص طور پر امیگریشن کے حکام ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی سفارش پر کیا گیا ہے، کیونکہ اسد درانی سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اسد درانی کی جو کتاب تھی جو بھارت کے انٹیلیجنس ادارے را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر انہوں نے لکھی، اس پر خاصا پاکستان کے مختلف حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار سامنے آ رہا تھا، اور پھر گزشتہ ہفتے ہی ایک فوج کے ترجمان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ اسد درانی کو GSQ بلایا جا رہا ہے۔ وہ اس ہفتے پیر کو GSQ پیش بھی ہوئے، جس کے بعد یہ فوج کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے خلاف باقاعدہ تحقیقات جو ہیں وہ شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تحقیقات ایک لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں یہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنے گا جو ان سے تحقیقات کرے گا۔ تو اسی تناظر میں فوج کی طرف سے یہ سفارش کی گئی تھی کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ، یعنی ملک سے باہر جانے پر ان پر پابندی عائد کی جائے، تو یہ آج وزارت داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم خبر جو آج گشت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادیوں کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان میں اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جی، آپ نے بالکل درست کہا، یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب بھی جو مذہبی انتہا پسند ہیں اور کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے ملک میں اقلیتوں کو تشدد کا سامنا ہے۔ خاص طور پر اس میں شیعہ برادری، ہزارہ برادری اور احمدیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک کی جو درگاہیں ہیں، صوفیوں کے مزارات ہیں، ان پر بھی دہشت گرد حملے کیے گئے ہیں۔ اس میں خاص طور پر 7 شریف میں جو ایک حملہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں اگرچہ آئین میں مذہبی اقلیتوں کو تحفظ جو ہے وہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو توہین مذہب کا قانون ہے اس کے تحت کوئی 50 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن پر مقدمات قائم ہیں اور وہ جیلوں میں بند ہیں۔ پاکستان کے جو قانون ساز ہیں جن سے وائس آف امریکہ نے بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ جو حقائق ہیں ان کی عکاسی نہیں کرتی، کیونکہ ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ پاکستان ان کی لپیٹ میں رہا ہے، اور گزشتہ 1 دہائی سے زائد عرصے کے دوران ایسے واقعات میں نہ صرف اقلیتوں کو بلکہ پاکستان کی مسلمان آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہی ہیں جن کا تعلق مسلمان سے ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے ہیں، اور اب کچھ مزید خبریں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت داخلہ کے صدر دفتر پر بدھ کے روز ایک حملے میں ایک افغان پولیس اہلکار موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ حملہ اس وقت شروع ہوا جب وزارت کے دفتر کے باہر سیکیورٹی چوکی پر ایک کار بم دھماکہ ہوا، جس کے بعد مسلح افراد گیٹ پر دھاوا بول دیا اور پھر احاطے کے کافی اندر تک آ گئے، جہاں سیکیورٹی فورسز نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے بتایا ہے کہ حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں، کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور امریکی فوج کے ایک افسر نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے افغانستان کے جنوب میں طالبان رہنماؤں کے ایک اجتماع پر راکٹ اور توپخانے کی مدد سے کی گئی کارروائی میں 50 طالبان مارے گئے تھے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے افغانستان میں امریکہ کی زیر قیادت بین الاقوامی اتحاد کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل مارٹن آرڈینل نے کہا ہے کہ انتہائی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنانے والے آرٹلری اور GPS گائیڈڈ میزائل سے کی گئی اس کارروائی میں طالبان قیادت کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز کو تباہ کر دیا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ اس کارروائی میں طالبان کے 50 رہنما اور جنگجو مارے گئے ہیں۔ اسرائیل غزہ سرحد پر تشدد آمیز جھڑپیں اس وقت کم ہو گئیں جب بدھ کے روز فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ مصر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ فائر بندی کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے معاہدے کی تصدیق نہیں کی، لیکن کہا کہ غزہ میں عسکریت پسند اگر مارٹر گولے اور راکٹ داغنا بند کر دیتے ہیں تو اسرائیل اپنے جوابی حملوں کو روک دے گا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں پولیس نے بتایا ہے کہ ایک روسی صحافی اکاردی بابچینکو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے ملک پر سیاسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مفروخ تھے۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے اس ہلاکت کا الزام ماسکو پر عائد کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے شمالی کوریا کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے دورہ امریکہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اس دورے کے دوران وزیر خارجہ مائک پومپیو مہمان رہنما سے مذاکرات کریں گے۔ کم یونگ چول شمالی کوریا کے انٹیلیجنس ادارے کے سابق سربراہ اور شمالی کوریا کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے نائب چیئرمین ہیں، جو منگل کو بیجنگ سے ایئر چائنا کی پرواز کے ذریعے نیو یارک روانہ ہوئے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ چین کی 50 ارب ڈالر مالیت کی ایسی مصنوعات پر 25% ٹیکس لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جن میں صنعتی اہمیت کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ اور امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ فوج جنوبی بحیرہ چین کے متنازع جزائر کے قریب جہاز رانی کرتی رہے گی، باوجود کہ بیجنگ نے اس اقدام کے خلاف اپنی شکایتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔